آپ علیہ السلام کے وصال کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل کی باہمی گفتگو کیا ہوئی، آپ کا وصال کب ہوا اور مزار اقدس کہاں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد کرامی ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اسی منصب پر فائز ہوئے اور بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ توریت میں ایک دلچسپ کہانی یوں بیان ہوئی ہے کہ ان کے نام اسرائیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرشتہ الہی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑنے کے بعد ان سے کہا صبح ہونے والی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یعقوب نے کہا میں ہرگز نہیں جانے دوں گا مگر یہ کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ فرشتے نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب۔ اس نے کہا چونکہ انسان میں اور فرشتے میں کشمکش رہی اور تم جیت گئے، اس لیے اب سے تمہارا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ قرآن مجید کی 10 سورتوں میں 16 مرتبہ یعقوب، جبکہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں 2 بار اسرائیل نام ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کی خوشخبری آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دادی حضرت سارہ کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دے دی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے پھر ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ آپ نحیف الجثہ آدمی تھے، جسم پر بال بہت کم تھے اور نہایت باوقار شخص تھے۔ توریت میں ان کی یہی صفات تحریر ہیں۔ آپ اپنے بھائی عیسو یا عیس کے ساتھ توام یعنی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ عہد نامہ قدیم اور مسلم مورخین نے دونوں بھائیوں کے بچپن کے بارے میں دلچسپ روایات نقل کی ہیں۔ یہودیت میں پہلوٹا یعنی سب سے پہلا پیدا ہونے والا لڑکا ہی اپنے باپ کی وراثت کا زیادہ حقدار ہوتا تھا، اس کو ہی باپ کے بعد سرداری یا اگر باپ نبی ہے تو نبوت ملتی تھی۔ عہد نامہ قدیم کی روایت کے مطابق ایک بار عیسو نے بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کھانے کے لیے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق چھوٹے بھائی کو بیچ دیا تھا، اس لیے اب وہی باپ کا جانشین ہو سکتا تھا۔ خود اسحاق نبی بھی عیسو کو چاہتے تھے مگر ان کی بیوی ربقہ چھوٹے بیٹے یعقوب کو اس مقام پر دیکھنا چاہتی تھی۔ مسیحی روایات کے مطابق جب نبی اسحاق بوڑھے اور نابینا ہو گئے تو انہوں نے عیسو کو کہا کہ جا کر شکار کر لا اور مجھے کھلا تاکہ میں تجھے دعا دوں۔ ربقہ سمجھ گئیں کہ یہ اب عیسو کو جانشین بنانے لگے ہیں۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بکری ذبح کر کے باپ کو کھلا دو اور بکری کی کھال یعقوب علیہ السلام کے جسم پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بال تھے۔ عیسو سے پہلے ہی یعقوب کھانا لے کر باپ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نابینا تھے اس لیے چھو کر دیکھا تو جسم پر بال محسوس ہوئے۔ کھانا کھا کر رواج کے مطابق جانشینی کی دعا دی۔ اس کے بعد عیسو آیا اور تب اسحاق اور عیسو کو پتہ چلا کہ یعقوب جانشین بن چکا ہے۔ اس پر عیسو نے باپ کے بعد یعقوب کو مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ بائبل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یوں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے مہیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی
ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد گرامی کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملا کرتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ رب العزت تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں آیا ہی نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب لائے ہوں گے، تو آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔